آج فوجوں میں جو لڑکیوں کے دستے نظر آتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایجاد کس نے کی؟ غالباً اسی نظیر پر قائم سب سے پہلی فوج واجد علی شاہ نے کی۔ تو یہ واجد علی شاہ کا ایجاد ہے کہ فوج میں لڑکیوں کا دستہ بھی ہونا چاہیے۔ خود بادشاہ کا وزیر علی نقی خان ارباب نشاط میں سے تھا۔ اس کی بیٹی نواب اختر محل شاہ کی ملکہ تھی۔ اکثر نابالغ اور کم سن لڑکیاں بادشاہ کی نظر کا شکار ہو جاتی تو انہیں غیر ممتوعہ بنا کر رکھ لیا جاتا اور جوان ہوتے ہی ممتوعہ بنا لیا جاتا۔ پھر مختلف حالات میں ان کے سپرد گانے اور ناچنے کا کام ہوتا۔ یہ اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے طائفے بنا دیے گئے۔ ہر طائفہ کا نام اس کی خصوصیت پر رکھا گیا۔ مثلاً رادھا منزل والیاں، جھومر والیاں، لٹکن والیاں، ساردہ منزل والیاں، نت والیاں، گھونگھٹ والیاں، رہس والیاں، نقل والیاں اور اچوتیاں۔ ان میں اکثر بادشاہ کے قریب سلطان خان میں رہتی۔ بعض کو کوٹیوں میں محل سرائیں ملی ہوتی تھی۔ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اسے محل کا خطاب دیا جاتا۔ جو صاحب اولاد نہ ہوتی اس کو بیگم کہتے۔ بیگموں کی تنخواہ روٹی کپڑے کے علاوہ 6 سے 20 روپے ماہانہ ہوتی۔ البتہ محلات کے زمرے میں آتے ہی 200 روپے ماہوار ہو جاتے اور رہنے کو محل سرا اور ڈیوڑی میں دربان وغیرہ دیے جاتے تھے۔ ہر ممتوعہ کا نام چن کر رکھا جاتا۔ پری جمال بیگم، حور شمائل بیگم، گلرخ بیگم اور نازک اندام بیگم۔ اسی طرح محلات کے نام ہوتے تھے۔ نواب خاص محل صاحبہ، نواب معشوق محل صاحبہ، نواب دلدار محل صاحبہ، نواب عاشق سلطان محل صاحبہ، نواب ممتاز محل صاحبہ، اور یہ کوئی 70 کے قریب ممتوعات و محلات تھی۔ انہی عیاشیوں کی بدولت واجد علی شاہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بدبختی کی آخری مرقع تھا۔ اس نے ناچ اور گانے میں وہ ایجادیں کی ہیں کہ اب تک بڑے بڑے استادان فن اس کا لوہا مانتے ہیں۔ وہ کئی راگنیوں اور نرتوں کا موجد اور معلم تھا۔ کوئی رقاصہ کہیں چوکتی تو پلنگ پر لیٹے لیٹے بھاؤ بتا کر اصلاح کر دیتا۔ کسی گویے کی آواز میں کوئی عیب ہوتا تو فوراً ٹھوک دیتا۔ خود تال اور سر کی ایک ایک ادا کا مزاج دان تھا۔ اس کا وجود عیش و عشرت کا پیکر تھا۔ کبھی کبھار اپنے اوپر زچگی کی کیفیت طاری کر لیتا اور بچہ جنتا اس پر دربار میں مبارکبادیں چلتی، نیازیں بٹتی، مجرے ہوتے۔ جب انگریزوں نے قید کر کے کلکتہ پہنچا دیا تو وہاں بھی عیش و عشرت ہی کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ جن ممنوعات کا عشق سر پر سوار تھا انہی قید خانہ سے عشقیہ خطوط لکھتا، ان سے کچھ نہ کچھ مانگ بیچتا۔ مثلا دلدار محل سے مسی مانگی، اختر محل سے زلفوں کے بال، انہیں سرہانے رکھ کر سوتا اور بار بار سونگھتا۔ جعفری بیگم سے دولائی دوپٹہ منگوایا جس سے لپٹ کر بار بار روتا۔ غرض ہے کہ واجد علی شاہ نے ایک ایسے لکھنؤ کو جنم دیا جو عیش و نشاط کے سانچے میں ڈل کر خود ایک کسبی ہو گیا تھا۔